اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو گرو وائس کا سلام ہو۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز تک آتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ ناظرین، پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بلا دیا گیا اور آپ اس بڑھیا کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے۔ ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ ناظرین، امام احمد الساوی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے اشراط الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان کی تینوں بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے، حشرات الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اسی کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کا چکر کاٹتی رہی تھی، اس کے بعد اس کا رخ جودی کی طرف کر دیا گیا تھا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے آؤ۔ کوا وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوا اس کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کچرے سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی کہ 80 آدمی کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھوں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت حیران زدہ ہو گئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی صحیح سالم اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتہ ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی
تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تھے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا جسم پورا نہیں آتا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار دی ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ اس چھوٹی عمروں میں بھی بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں گزار دیتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے آخر میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کی قیمتی رائے میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔